ایک خبر آپ بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، اور جن اکاؤنٹ سے وہ خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح سے ذرائع کو کوٹ کر کے اور ایک پورا گروپ ہے صحافیوں کا، اینکرز کا، وہ جس طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ خبریں کہاں سے چلوائی جا رہی ہیں۔ اور خبر یہ ہے کہ جناب کے پی میں فارورڈ بلاک بن گیا ہے، سہیل آفریدی کے تھوڑے دن ہیں، سہیل آفریدی جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سہیل آفریدی صاحب نے کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا، اس میں کتنے لوگوں نے شرکت کی، کون کیوں نہیں آیا، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت کلیئر ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ ساری کی ساری خبریں، اس سے پہلے جس طرح سے انمول پنکی والی خبر چلوائی گئی، جس طرح سے اس سے پہلے مومن اقبال والی خبر چلوائی گئی، اسی طرح سے یہ جو شیر افضل مروہ صاحب کی پیٹیشن والی خبر چلوائی گئی، پھر اس طرح سے یہ جو فارورڈ بلاک والی، یہ ساری خبریں اس لیے چلوائی جا رہی ہیں کہ جو اہم ترین پاکستان کے ایشوز ہیں، جو اصل معاملات ہیں، جو حساس معاملات ہیں، اس کے اوپر سے توجہ ہٹائی جائے۔ اور ٹی وی چینلز کو اطلاعات ہیں کہ احکامات آ چکے ہیں کہ آج منڈے کو آپ دیکھیں گے تقریباً تمام ٹاک شوز ہیں، تقریباً تمام ٹاک شوز میں یہ سٹوری ڈسکس ہوگی کہ کے پی میں ایک فارورڈ بلاک بن گیا ہے، اور کے پی میں جو فارورڈ بلاک بنا ہے تو وہ فارورڈ بلاک جو ہے اس فارورڈ بلاک کو جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ سہیل آفریدی صاحب کو فارغ کر دے گا۔ دیکھیں پہلے میں آ جاتا ہوں کہ جون میں اصل ایشوز ہیں کیا جن سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ ایک تو کل 2 جون سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کر رکھا ہے، میری ان سے بات بھی ہوئی ہے کہ وہ آ رہے ہیں اڈیالہ، عمران خان صاحب کی بہنیں بھی آئیں گی۔ یہ معاملہ ہے، عمران خان کی آئسولیشن ہے، عمران خان صاحب کی قید ہے، عمران خان کے کیسز ہیں۔ پھر 5 جون کو بجٹ اجلاس شروع ہونے ہیں، بہت مارا ماری ہونی ہے، بڑی خطرناک خبریں ہیں پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ سولر والے ہوں، چاہے وہ الیکٹرک گاڑیوں والے ہوں، چاہے پیٹرول کا معاملہ ہو، ڈیزل کا معاملہ ہو، بجلی کا معاملہ ہو، گیس کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں بہت ہی خوفناک اور خطرناک خبریں ہیں۔ پھر جون کے اندر پچھلے پورے سال کی رپورٹس ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ فلانے شعبے میں کیا ہوا، فلانے شعبے میں کیا ہوا، ہر رپورٹ حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہوگی۔ پھر اسی طرح سے 7 جون کو جی بی کا الیکشن ہے، وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پھر 9 جون کو جسے آپ کہتے ہیں کہ 9 جون کو اے جے کے میں عوامی ایکشن کمیٹی نے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح سے 10 جون کو کسانوں نے پنجاب اسمبلی کے گھیراؤ کی کال دی ہوئی ہے۔ پھر جون کے اندر سرکاری ملازمین ایکٹیو ہوتے ہیں، کسان اس وقت یہ 10 جون کی کال ہے، اس کے بعد پھر آپ کو کسان ایکٹیو نظر آئیں گے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے تاجر جو ہیں آج سے پھر 8 بجے دکانیں بند کرنے کا یہ اعلان کریں گے، تاجروں کی بس ہوئی ہے، وہ ایجیٹیشن کریں گے، وہ آواز اٹھائیں گے۔ پھر اسی طرح سے جون کے اندر ہی ظاہر ہے یہ بجٹ جب پاس ہو رہا ہوگا، اسمبلی کے اندر جو کچھ چل رہا ہوگا، سینٹ کے اندر جو کچھ چل رہا ہوگا، جو مطلب ہر طرف سے اس حکومت کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال ہوگی، شدید لوڈ شیڈنگ، گرمی کا عذاب، بجلی کے بل۔ بلکہ وہ مجھے یاد آیا کہ ایک ٹاؤٹ ہیں، ان سے میں ان کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا پنجاب میں سب اچھا ہے، سب کلیئر ہے۔ تو میں نے وہ پھر ایک پول بھی کروایا، لوگوں سے پوچھا پنجاب میں صورتحال کیا ہے۔ ابھی میں چوکازم گیا ہوا تھا تو مجھے وہاں پہ خیال آیا کہ اگر یہ جو ٹاؤٹ ہے، جو 40 سے 50 لاکھ روپے ٹی وی چینل سے تنخواہ لے رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ اس وقت اس موجودہ نظام کی ٹاؤٹی اور ٹاؤٹ گیری کر رہا ہے، تو مریم نواز کی، کبھی مریم نواز کو اس کا کام ہے خوش کرنا، اس کی برانڈنگ کرنے کی کوشش کرنا، کبھی شہباز شریف کی برانڈنگ کی کوشش کرنا، کبھی نواز شریف کی شان بیان کرنا، اس کی قصیدہ گوئی کرنا، کبھی اس نظام کے دیگر لوگوں کے جو ہے وہ ان کی تعریفیں کرنا۔ تو ابھی میں گیا ہوا تھا لیا چوکازم، تو جو مطلب یہاں پہ اسلام آباد میں تو پھر بھی گرمی قابل برداشت ہے، لیکن ساؤتھ پنجاب میں تو مطلب بہت قیامت خیز جو ہے وہ گرمی ہے، اور اس گرمی کے عذاب میں نہ کاروبار چل رہے ہیں، پھر جو لوڈ شیڈنگ ہے، جو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، تو بہت ہی زیادہ بری صورتحال ہے پورے پاکستان کے لوگوں کی۔ اور یہ ٹاؤٹ یہاں پہ بیٹھ کے اور تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں بڑھ رہا ہے، مجھے وہ لوگ تو دکھا دیں جو نون لیگ کا ووٹ بینک آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر نون لیگ کا ووٹ بینک ہوتا تو جی بی کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا جو یہ نظام کر رہا ہے۔ تو جون کے مہینے میں پھر ابراہیم ایکارڈ والی ڈسکشن ہے، پھر بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ نہیں آ رہی، اور زیادہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، قرضوں کا مطلب اتنی چیزیں ہیں جون کے اندر۔ ان تمام چیزوں سے توجہ اٹھانے کے لیے ایشوز کریٹ کیے جائیں گے، جن میں سے ایک یہی ہے کہ جناب کو فارورڈ بلاک بن گیا۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ سہیل آفریدی سب سے ناراض ہوں، ایم پی ایس، ان کے ناراض ہونے کا یہ کیسے آپ نے مطلب نکال لیا کہ وہ ایک فارورڈ بلاک بنے گا اور وہ سہیل آفریدی کو ہٹا دے گا؟ سہیل آفریدی کو ہٹانے اور سہیل آفریدی سے ناراضگی میں بہت فرق ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے، وہ عمران خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب بھی عمران خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ تھے جب وہ شدید ان پاپولر تھے، شدید۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد خٹک، مینا آفریدی اور شفیع اللہ جان، شفقت ایاز،
इन सारों से, शाहिद खट्टक वगैरह से सवाल होता था कि तुम क्यों नहीं अली अमीन गंडापुर के साथ बगावत करते। वो सब एक ही बात करते थे कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान का नामजद करदा वज़ीर आला है। जिस दिन इमरान खान ने कहा कि अली अमीन की जगह किसी और को वज़ीर आला बना दो, तो उस दिन सबसे पहले हम होंगे आगे, और अगर अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा ना दिया तो हम अदम एतमाद लाएंगे और एक एक एमपी को गिरबान से पकड़ के हम लाएंगे। फिर क्या हुआ? सोहेल आफरीदी साहब को जब इमरान खान ने नामजद किया, एक भी एमपी नहीं टूटा। कितनी कोशिशें की गई, क्या कुछ नहीं किया गया। दबाव, पैसा और मतलब बहुत कुछ था, थ्रेट्स, सारा कुछ, एक भी एमपी नहीं टूटा। क्योंकि देखें, केपी और पंजाब में फ़र्क है। पंजाब के अंदर लोटे बन के एमएनएस एमपीएस रह रहे हैं, केपी के अंदर जो लोटा बनेगा वो केपी में नहीं रह सकता। अब भी ऐसे ही है कि सोहेल आफरीदी को सिर्फ इमरान खान हटा सकते हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं हटा सकता। इस वक्त कोई ये सोच भी नहीं सकता केपी में कि वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपे और इमरान खान के नाम पे वोट लेके और वो जो है वो सोहेल आफरीदी के खिलाफ चला जाए और किसी और को जाके और सर्व करना शुरू कर दे। ये बहुत हम पुरानी खबरें सुनते हैं। जब अली अमीन गंडापुर साहब कहा करते थे कि 30 एमपीज़ हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बैन हल्फी लिख के दिए हुए हैं। और अभी भी आप सिर्फ वो अकाउंट्स देख लेना कि किस किस अकाउंट से ट्वीट आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ये सारा कुछ करवा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये एक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हाँ, एमपीएस नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो सोहेल आफरीदी को हटाने की तरफ तस्वुर भी नहीं है कि कोई जाएगा लोटा बनकर। ये एक नॉन इशू है जो क्रिएट किया गया है, जिसका मकसद एक तो यह है कि टीवी चैनल्स को एक टॉपिक मिल जाए। आज सारे चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। दूसरा यह है कि सोहेल आफरीदी को थोड़ा सा एक उसको थ्रेट करने की कोशिश कि हम तुम्हें हटा देंगे। उसको इस बात का कोई डर नहीं है, उसे पता है वो उसकी बड़ी क्लैरिटी है। और तीसरा एक अवाम को भी एक उलझाना का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा जी, टोटल 8 एमपीएज़ हैं, टोटल 8 एमपीएज़ हैं। कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, सिर्फ 8 एमपीएज़ हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया। मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा इनमें से 3 ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाहते थे कि सोहेल आफरीदी खुद उनको कॉल करें, अगर वो खुद कॉल करते तो वो आ जाते। 8 एमपीएज़ ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को। इनको आप कह सकते हैं कि नाराज़ हैं। इनके अलावा बाकी सब ने, जो नहीं भी आए तो उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं आए, और वो मैं बताता हूँ आपको कि 10 तो ऐसे हैं कि जो या हज पे थे या आउट ऑफ कंट्री थे या वो इसमें थे जीबी में इलेक्शन कैंपेन में। जो 8, पहले उन 8 के नाम बता देता हूँ जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया है। उनमें फजल हकीम है, फजल हक है, शेर अली आफरीदी, इदरीस खान, जायदुल्ला, मेजर सज्जाद, नेक मोहम्मद, एहतशाम खान। ये 8 वो एमपीएज़ हैं जिन्होंने ना कॉल उठाई है ना रिस्पॉन्ड किया है कि वो नहीं आएंगे। 8 का आप ये कह सकते हैं कि ये 8 वो नाराज़ पीटीआई के एमपीएज़ हैं। लेकिन इनमें से भी किसी ने ये नहीं कहा कि वो सोहेल आफरीदी के खिलाफ जा रहा है या इमरान खान के नाम पे वोट लेके वो पीटीआई को छोड़ने जा रहा है। इनमें से भी किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये 8 बहरहाल ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया, ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया और ना ये पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आए हैं। अच्छा, बाकी जैसे अब अब्दुल मुन्निम है, इनके भांजे की शादी थी, इन्होंने बाकायदा तस्वीर भेजी, इन्होंने कार्ड भेजा कि ये मसला है। अच्छा, बाकी जो हलकों में बिजी थे और उन्होंने बताया रब्ता करके कि हम हल्के में बिजी हैं, ये हमारी मसरूफियत है, इस वजह से हम नहीं आ पा रहे। बाकी हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक में चले गए हैं। ये सुरैया बीबी साहब हैं, मुनीर हुसैन, पख्तून यार, अजब गुल वज़ीर, नज़ीर अब्बासी, अली अमीन गंडापुर साहब, पख्तून यार। अच्छा, पख्तून यार का नाम तो बता चुका हूँ। 4 एमपीएज़ हैं। उन्होंने कहा कि बीमार थे और उन्होंने कहा कि हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। मुश्ताक गनी साहब, हमीद रहमान, सुल्तान रूम, आज़म खान। अच्छा, अब ये देखना कि जो आउट ऑफ कंट्री हैं, कासिम अली शाह और समीउल्लाह, ये आउट ऑफ कंट्री हैं, ये पहले से पता था कि आउट ऑफ कंट्री हैं। अच्छा, इसी तरह से जो हज पे हैं, अब्दुल सलाम साहब, तारिक अलियानी, औरंगज़ेब खान, ये हज पे हैं। अब गिलगित में हैं एक लाइक मोहम्मद खान और एक नईम खान, एक और भी हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता चल सका। ये अब जीबी में इलेक्शन कैंपेन में, जैसे शायद खट्टक साहब भी गए हुए हैं। अच्छा, वो तो एमएनए है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो जो फैमिली के साथ उनकी कुछ कमिटमेंट्स थी, फैमिली के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे, अनवर ज़ेब खान साहब और फजल इलाही, तो उन्होंने भी बताया कि हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हम बाहर हैं, तो इसलिए हम नहीं आ पा रहे। तो टोटल 8 एमपीएज़ ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल सुनी है ना उन्होंने मैसेज को रिस्पॉन्ड किया है। उनके अलावा बाकी जिसकी जो कोई कमिटमेंट थी, कोई मसरूफियत थी, और जो आउट ऑफ कंट्री हैं तो आउट ऑफ कंट्री हैं पहले से हैं, ऐसा नहीं कि वो कल चले गए हुए हैं। तो दोबारा ये कहूँगा कि ये एक नॉन इशू है, ये सिर्फ एक इशू क्रिएट करके टीवी चैनल्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए तवज्जो हटाने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब देखना यही होगा कि ये जो 8 जिन्होंने कॉल नहीं सुनी, अगर ये नाराज़ हैं और ये राहें जुदा कर चुके हैं सोहेल आफरीदी साहब से, तो क्या इसकी वजह वजारतें ना मिलना है। और क्योंकि मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में कहा था कि वो एमपीए पीटीआई का जो
نہ عمران خان کے لیے کچھ پہلے کرتا رہا ہے، وہ اگر اب یہ کہے گا کہ میں اس لیے سہیل آفریدی سے ناراض ہوں کہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہا، تو کوئی نہیں مانے گا۔ اب آپ خرم ذیشان صاحب کو دیکھ لیں، خرم ذیشان صاحب اگر سہیل آفریدی صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ خرم ذیشان نے اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے، جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو وہ جسٹیفائڈ ہے۔ بھئی وہ اپنے حصے کا تو زور لگا رہے ہیں نا جتنا لگا رہے ہیں۔ کئی لوگ ان سے اس بات پہ کئی نہیں کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ ان کو سہیل آفریدی سے ملنا چاہیے، جب وہ ان کا ایکسیس ہے لیڈرشپ تک تو بیٹھ کے ڈسکس کریں، الگ سے کوئی چیز نہ کیا کریں۔ کچھ لوگوں کی تنقید ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید غلط ہے، لیکن خرم ذیشان اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے بعد اگر کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ایک ایم پی اے نہ خود اڈیالہ آتا ہے، نہ وہ لوگوں کو لے کے آتا ہے، نہ وہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کر رہا ہے، نہ وہ کوئی عوام میں جا رہا ہے، نہ کوئی وہ اپنے حصے کا کوئی دباؤ بڑھا رہا ہے، اور اب وہ آگے اس وجہ سے اگر ناراض ہو کے بیٹھ جائے کہ جی عمران خان کے لیے سہیل آفریدی کچھ نہیں کر رہے، تو کون یہ بات مانے گا؟ تو چلے اب وہ شروع کر دے، نکلنا شروع کر دے، پنجاب میں جائے، پنڈی میں جائے، اسلام آباد میں جائے، نکلنا شروع کر دے، اپنے حلقے میں نکلنا شروع کر دے، لوگوں کیمپ شیمپ لگائے، خرم ذیشان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے، کوئی مومنٹم کرے تو کوئی مانے گا بھی صحیح۔ تو لہٰذا دوبارہ اس کو ایسے کنکلوڈ کروں گا کہ یہ سارا کچھ ایک نان ایشو کو ایشو بنا کے ٹی وی چینلز کو اس کے پیچھے لگایا جائے گا، سوشل میڈیا کو پیچھے لگایا جائے گا، سہیل آفریدی کو تھوڑا سا تھریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور مین بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ مت آؤ، اور یہ جو بیانات دیتے ہو کہ تم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو، پختونوں کا یہ کر رہے ہو، پختونوں کے ساتھ وہ کر رہے ہو، پختونوں کا خون بہہ رہا ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، تمہاری پالیسی بڑھ رہی ہے، ان کو یہ دو چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ ایک آپ اڈیالہ مت آئیں، اور دوسرا آپ اس طرح کے بیانات مت دیں۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔